بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل کلاؤڈی ملاکنڈ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ سائق خاص کا حروف کیسے معلوم کریں گے اور کس طریقے سے معلوم کریں گے۔ تو آج ہم اس ٹیوٹوریل میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کروں گا۔ جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کلاؤڈی ملاکنڈ کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے اس سبسکرائب والے بٹن پر دبائیے گا، جیسے کہ میں یہ دباتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس پر بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو جناب، سائق خاص کا حروف معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اپنا براؤزر کھولوں گا۔ یہ میرا موبائل ہے اور یہ گوگل سرچ ہے۔ میں یہ گوگل سرچ پہ کلک کروں گا اپنی انگلی سے۔ تو اس کے بعد ادھر لکھوں گا MOLKSA، جیسا کہ میں نے پہلے یہ ملایا تھا اس لیے یہ ادھر آ گیا ہے MOLKSA۔ جب میں یہ لکھوں گا سرچ بار میں تو ادھر ہمارے پاس آئے گا المملکت العربیہ السعودیہ وزارت العمل، یعنی یہ سعودی عرب کے وزارت العمل جو ہے، منسٹری آف لیبر جو ہے، اس کا پیج، اس کا یہ ویب سائٹ ہے۔ ہم اس پہ جائیں گے تو یہ پہلے والا آپشن جو ہے ہم اس پہ کلک کریں گے۔ جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے مکتب عمل کا منسٹری آف لیبر جو ہے وہ کھل جائے گا۔ تو جناب، یہ نیٹ تھوڑا سلو ہے اس لیے یہ وقت لے رہا ہے، لیکن اب یہ کھلنے والا ہے، دیکھو تو یہ کھل گیا۔ تو جناب، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم یہ تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے ادھر آئیں گے۔ ادھر لکھا ہے رقم الحدود، ادھر لکھا ہے رقم الاقامہ، اور ادھر رقم الجواز، یعنی یہ تین چیزوں سے ہم حروف، خروج نہائی یا فائنل ایگزٹ جسے کہتے ہیں، وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ رقم الحدود وہ ہوتا ہے جب پہلے بار کوئی سعودی عرب آتا ہے تو اس کے پاسپورٹ پر ویزے والے پیج پر دخول کے وقت پن سے، قلم سے لکھا جاتا ہے 10 نمبر والا ایک عدد، جسے رقم الحدود کہتے ہیں۔ اس کے بعد اقامے کا، جو ہمیں اقامے کا کارڈ دیا جاتا ہے، تو آئیے ہم اقامے سے یہ معلوم کرتے ہیں۔ تو ہم یہ اقامہ، رقم الاقامہ جو ہے، ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ادھر ہمارے ساتھ ایک ایسا نمبر ہے، یہ ایک نمبر ہے، میں نے پہلے سے ملایا ہوا ہے اس لیے یہ ادھر آ گیا۔ میں ایک ایسا نمبر ابھی اس میں پٹ کرتا ہوں، اور پھر جب تھوڑا نیچے آ جاؤں گا تو ادھر یہ 426857 یہ رمز ہے، رمز التحقیق۔ تو میں ادھر کلک کر کے یہ ڈالتا ہوں 426857، اور اس کے بعد میں نیچے آ جاؤں گا اور ادھر مسح لکھا ہے اور ادھر بحث لکھا ہے، تو میں یہ بحث پہ کلک کروں گا۔ جب میں بحث پہ کلک کروں گا تو ہمارے سامنے یہ ایسا پیج کھلے گا۔ تو میں تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے ادھر نیچے آ جاؤں گا تو ادھر لکھا ہے نعتذر لعدم القدیم تقدیم الخدمہ ناظرا لعدم الوجود منشان فی قواعد بیانات نطاقات، یعنی جس کے اوپر خروف ہو اور وہ پھر حکومت کی ایجنسی اسے پکڑ کر اپنے وطن سفر کرے تو اس کے ریکارڈ یہ آ جاتا ہے، ایسا ریکارڈ آ جاتا ہے، سرخ سیاہی سے لکھا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس آدمی پر خروف تھا اور پھر یہ حکومت کی ایجنسی نے اسے پکڑ کے یہ اپنے وطن واپس جا چکا ہے۔ اگر یہ پکڑا گیا نہیں ہو تو ادھر لکھا ہوگا متغیب العمل، یعنی عمل سے غائب ہے،
لیکن جب یہ حکومت کی ایجنسیاں اس سے پکڑے اور پھر اپنے وطن واپس بھیج دے تو ادھر ایسا تحریر آ جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کے ڈیٹا بیس میں اس کا ریکارڈ نہیں ہے کیونکہ وہ حروف چلا گیا ہے تو اس کا ریکارڈ حکومت کے ڈیٹا بیس سے ختم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ میں ایک دوسرا نمبر ادھر پٹ کرتا ہوں. دوسرا نمبر تو آپ یہ دیکھیں گے 2288 یہ نمبر ہے 22882056. اور پھر یہ دوسرا نمبر ہے, میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں اور یہ 42. یہ اس کے بعد یہ 6 ہندسوں والا کوڈ جو ہے ہم یہ ادھر لکھیں گے, یعنی 426857. یہ بھی ہم خیال رکھیں گے, اگر یہ غلط لکھ دیا تو پھر ہمیں مطلوبہ رزلٹ نہیں ملے گا, تو یہ بھی احتیاط کر کے لکھیں گے. اس کے بعد تھوڑا اسکرول ڈاؤن کر کے ادھر بحث جو ہے اس پہ کلک کریں گے. جب ہم بحث پہ کلک کریں گے اور پھر اسکرول ڈاؤن کر کے ایسا اور نیچے آ جائیں گے تو ادھر یہ لکھا ہے رقم العامل, ادھر لکھا ہے محمد عمران محمد اقبال, اس کا نام ہے. اور یہ علی راس حال العامل, یعنی عامل کا حالت جو ہے علی راس, یعنی یہ آدمی جو ہے یہ کام پر ہے, یہ بھاگا ہوا نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہم نے اقامہ چیک کیا تھا تو وہ سرخ سیارے سے لکھا گیا تھا کہ اس کا ریکارڈ مکتب عمل کے ڈیٹا بیس سے غائب ہو گیا, ختم کیا گیا ہے, کیونکہ وہ پہلے متغیب العمل تھا, یعنی اس پہ پیچھے حروف تھا, اور اس کے بعد حکومت کی ایجنسی نے اسے پکڑ کے وہ اپنے وطن سفر ہو چکا ہے, اس لیے اس کے ایسا لکھائی دیا گیا تھا. اگر وہ پکڑا گیا نہیں ہو اور صرف بھاگ گیا ہو, یعنی اس کے پیچھے حروف ہو, تو ادھر پھر لکھا ہوگا متغیب العمل, یعنی عمل سے فرار ہو گیا ہے, یعنی عمل سے غائب ہے. لیکن چونکہ یہ آدمی جو ہے, یہ جو ابھی میں نے چیک کیا تو یہ تو علی راس ادھر لکھا ہے, یعنی یہ کام پر ہے اور یہ بھاگا ہوا نہیں. اور اس سے پہلے جو تھا اگر کوئی بھاگ جائے اور حکومت کی ایجنسی اسے نہ پکڑے تب تک ادھر لکھا ہوتا ہے متغیب العمل, یعنی عمل سے غائب ہے, یعنی بھاگا ہوا ہے. تو جناب اس طریقے سے ہم کسی بھی کا سائق خاص کیا یا کسی بھی عامل کا حروف چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی کا ریکارڈ یا یہ میں ادھر کلک کرتا ہوں اور یہ کسی کا ریکارڈ یا اقامہ سٹیٹس جواز کے مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو میرے پاس ادھر ایک جواز نمبر ہے, یہ N857 یعنی پاسپورٹ کا نمبر ہے. اس کے ذریعے بھی یعنی اقامہ اور کفیل کی بطاقے کے بغیر پاسپورٹ کے نمبر سے بھی اقامے کا سٹیٹس یا حکومت کے نطاقات جسے بولتے ہیں, حکومت کا ریڈ گرین اور وہ سٹیٹس جو ہوتا ہے, ہم اس کے ذریعے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم ادھر پاسپورٹ کا نمبر لکھیں گے اور پاسپورٹ یہ یعنی تیسری بار میں پاسپورٹ کی مدد سے, وہ تو اقامے کی مدد سے 2 دفعہ چیک کیا, ابھی پاسپورٹ کے نمبر سے چیک کرتا ہوں. تو پاسپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ادھر وہ نیشنلٹی بھی ڈال لیں. تو میں اس پہ کلک کروں گا, ادھر کلک کروں گا تو ادھر لکھوں گا یہ آدمی جو ہے یہ انڈیا کا ہے, تو میں ادھر لکھوں گا ہند, میں ادھر لکھوں گا ہند ایسا لکھوں گا تو ادھر ہندی آ جائے گا. تو ادھر ہندی لکھوں گا. جب اقامے کا مسئلہ تھا تو ہم نے ادھر نیشنلٹی نہیں ڈالے, لیکن جب پاسپورٹ ڈالیں گے تو نیشنلٹی لازم ادھر ڈالیں گے. تو یہ انڈیا کا یہ پاسپورٹ ہولڈر جو ہے یہ انڈیا کا ہے, اس لیے ادھر ہندی لکھ دیا. اور اس کے بعد یہ 6 ہندسوں والا کوڈ جو ہے یہ اب ادھر لکھیں گے. تو ادھر لکھیں گے, ایسا کلک کریں گے, پھر ادھر لکھیں گے یہ تھوڑا ایسا کر کے 232232733 اور پھر اسکرول ڈاؤن کر کے ادھر بحث جو ہے اس پہ کلک کریں گے. تو جناب ہمارے پاس ایک دوسرا پیج کھولے گا اور ادھر ایسا اسکرول ڈاؤن کر کے
ایسا. جس کا ایک پاسپورٹ تھا اس کا نام ہے عصیم احمد تسلیم احمد، اس کے باپ کا نام ہے، اور وہ بھی اعلیٰ راس العمل ہے، یعنی وہ بھی کام پر ہے، بھاگا ہوا نہیں ہے، اور اس کے کفیل کا ریکارڈ جو ہے احضر متوسط ہے، یعنی اسے اس کا ریکارڈ صحیح ہے. اس کا اقامہ بھی تجدید ہو سکتا ہے، چھٹی بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر ادھر ریڈ لکھا ہو تو احمر لکھا ہو تو پھر اس کا اقامہ بھی تجدید نہیں ہوتا اور اس سے کہیں بھی سفر بھی نہیں جا سکتا. تو اقامی قیمت سے میں نے اقامی قیمت سے بھی آپ کے سامنے یہ چیک کیا، اور ادھر ایسا پاسپورٹ کے نمبر سے بھی آپ کفیل کا سٹیٹس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، اپنے اقامے کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. اور ادھر لیکن پاسپورٹ کے لیے ادھر ملک کا نام بھی لکھنا ضروری ہوگا، اور جب اقامے کا ہو تو اقامے کے لیے ملک کا نام لکھنا ضروری نہیں ہے. تو جناب اس طریقے سے آپ کسی کا حروج نہائی بھی چیک کر سکتے ہیں، حروج فائنل ایگزٹ جسے کہتے ہیں وہ بھی چیک کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی حروف ہو تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں، اور پاسپورٹ کی مدد سے بھی آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں. دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا. اگر آپ اس جیسی اور بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، خاص کر سعودی عرب کے مسافر بھائیوں کے معاملات کے حوالے سے، تو ہمارے چینل کلاؤڈی ملاکنڈ کو، یوٹیوب چینل کلاؤڈی ملاکنڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم نے بہت سے ویڈیوز اس کے متعلق کی ہیں جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے. اوکے، والسلام.